ہے کہ ان کے کردانوں میں چند حدیث اور اقوال سنا چکے ہیں کہ تسی اس روٹین چ بیٹھے ہو کہ 20 منٹ تمہیدی خطبہ تے گلاں باتاں ہون گیاں پھر تقریر شروع ہونی بھائی جی تقریر شروع ہو گئی ہے سبحان اللہ مطلب یہ نا کہ بندے نے خطبہ ہونا ہے پھر شعر ہونا ہے پھر ہم کہاں سے آئے اور کیوں آئے اور کیسے آئے سڑک ٹوٹی سی کہ ٹھیک سی وہ تقریر بھائی سب شروع ہو گئی ہے جب تسی تمہید نہیں سمجھے تو پوری تقریر کیسے سمجھو گے آپ بے شک کو بہت زیادہ اونچی آواز نہ بولن دی سبحان اللہ کرن دی بہت اونچی کوئی لوڑ نہیں او دے نالوں ڈبل سمجھن دی لوڑ ہے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ تمہیدی گل سن لی تے پگے ود دے ہونے اون تی کر حدیث پاک تو بھی تے تفسیر تو بھی اور تفسیر بھی صحابہ پاک علیہ رضوان فرمائی سبحان اللہ کہ نجات پانے والا گروہ بھی اہل سنت ہے تے جنہاں دے چہرے قیامت والے دن روشن ہونے سبحان اللہ اور اہل سنت و جماعت سبحان اللہ سید الاسیاد فرد الافراد سرکار بغداد پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا کیا میاڑا پیر سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی لکھیا ہے کہ نجات پانے والا گروہ اہل سنت و جماعت ہے سبحان اللہ شیخ سرہند حضرت مجدد الفضانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ میں کشف نال بھی دیکھیا ہے یعنی قرآن حدیث دے برکیاں میں دسے ہی دسے ہیں لیکن میں دل دی آنکھاں نال بھی دیکھن دی کوشش کیتی ہے کہ پرے جان وچ نجات پان والے تے جنت جان والے کون نے فرماتے دل دی آنکھاں نال بھی ویکھیا ہے تے اے ظاہر تے ثابت ہویا ہے کہ نجات پان والے تے جنت جان والے اہل سنت و جماعت ہیں سبحان اللہ شک نہ کریا کرو یقین مضبوط رکھیں اہل سنت و جماعت کا امتیاز یہ ہے کہ یہ بے ادبی نہیں کیا کیا جناب جی یہ بے ادبی نہیں ہے بے ادبی بھی دور دور تک غبام شائبات گمان بھی نہیں اہل سنت و جماعت اول تو آخر ادب ادب اور ادب سبحان اللہ ذات سمجیت دا ادب شان رسالت دا ادب اہل بیت نبوت دا ادب صحابہ کرام دا ادب اولیاء کرام دا ادب اور یہ ادب بھی اہل سنت دے کسی فرد کوڑوں نہیں بنائے یہ اوتے بھی قرآن و حدیث دے احکام ظاہر نے مثال دے طور پر تسی دیکھو امام بدر الدین آئینی حنفی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اس حدیث کو کوٹ کیتا ایک صاحب نبی پاک علیہ السلام کے دربار انور حاضر ہوئے عرض کی تھی میں منت مانگی سی کہ میرا کام ہو جائے کہ میں کعبے کی چوکھٹ چوماں گا حضور کام ہو گیا ہے سوال مدینے پاک ہو رہا ہے کہ کعبہ مکے کوئی ایڈا پیدا کر کے جان گے تو پھر اپڑیں گے تو پھر ہوتی ہوتی دہلیز چومن گے سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری والدہ زندہ ہے عرض کی تھی زندہ ہے فرمایا کہ قدم جا کے چوم لے تیری منت پوری ہو جائے دو باتیں معلوم ہوئیاں ایک کہ جو قدم چمنے تو چکنا تے پہ گا نا تو انہوں ان کو سجدہ بنا لے تو بے عقلا ہے وہ سجدے واسطے چکن نہیں ہے بلکہ بوسے واسطے چکنا ہے دوسری گل یہ ہے کہ جب ماں دے قدم چومے جا سکتے تو پھر علماء آقا جے سنت ہون اور سادات کرام ہون صحیح العقیدہ انہاں دے ہاتھ پیر چومن کی آرت کی ممانعت ہے امام بخاری ادب المفرد سے لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور دے مبارک ہتھاں چومن دی سعادت بھی حاصل کر دے تے گورے گورے قدماں دے چومن دا شرف بھی حاصل کر دے سبحان اللہ تیسری گل معلوم ہوئی کہ ماں باپ کا رتبہ بڑا بلند ہے ماں دے قدم چومنا تے کتے کعبے دی چوکھٹ اور کتے ماں دے قدم جنہاں دا ماں پیو زندہ ہے وہ اول ترجیح اپنے ماں پیو دی خدمت کو دیں باہر آنی پھرنا چاہے وہ روحانی طور پہ ہو گئے کہ بابے بوبے لبڑے نے ملنگا پیچھے تورے پھر دن کئی نوجوان تے پھر وہ پامسترا تے ہاتھ ویکھن والے اور اس قسم دے لوکاں پیچھے لوندے پھردے نے وہ میاں تینوں کوئی شے بھی چاہیے تے ماں پیو کولوں دعا کرا
کہتے کرو بھائی صاحب میں نوجوانہ نبی پاک صاحب اولاد علیہ السلام نے فرمایا 3 بندیاں دی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم دی، ایک مسافر دی، ایک پیو دی۔ باپ بھی جڑی دعا منگے نا اولاد دے حق چ دعا منگے تے او بھی قبول ہے، تے بد دعا منگے تے او بھی قبول ہے۔ ہاں جی کھیاں شریف والے کو سمجھ آندی پے کہ کوئی نہ، کھیاں کو سمجھ بھی ہیاں کہ کوئی نہ ہیاں، سمجھ آندی پے تے گل دی۔ دھیان رکھو میں ان تک تانوں کئی حدیث مبارکہ سنا چکے ہیں۔ جب تسی کسی دوڑے دے انتظار چو تے تہاڈا انتظار درست نہیں۔ گڈی گڈی چڑھ دی تے لے دی میں کوئی نہیں آندی، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرو نوجوانوں، انہاں دی اکھاں چ آنسو نہ لے آؤ بلکہ انہاں دی اکھاں چ آئے آنسو پونجن دا سبب کرو۔ انہاں دکھ نہ دو، انہاں دے دکھ مٹان دا ذریعہ تے سبب کرو۔ اے تو میں ایک حدیث پاک ادب دے والے نال دسی کہ اے ادب دے طریقے تے ادب دے طریقے تے ام المومنین حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ معظمہ نے، سبحان اللہ۔ تے انہاں دے والد ابو سفیان نے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے مدینہ پاک آئے تے خیال کیتا بھی دھی نو مل جائیے تے او آئے نا تو حضرت ام المومنین ام حبیبہ پاک فرما ابا ایک باری رک، تو انہاں بستر تے بچھی ہوئی چادر چک لے تو والد پوچھیا ہے کہ دیاں تے پیو آن تے اور بسترے کٹ کے بچھاندیاں تو بچھی ہوئی چادر بھی چک لے۔ تو حضرت ام المومنین ام حبیبہ اپنے والد نے فرمایا اے وہ چادر ہے جن تے رسول پاک جلوہ گر ہوندے، اے رشتہ اپنی جگہ ہے کہ تو میرا پیو ہے پر کافر ہے، تو میں حضور کی چادر اٹھ کسی کافر نے نہیں پہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس میں کو کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ جس چادر تے حضور جلوہ گر ہون تے تے کو کافر آ کے بیٹھے لگے تو تساں چک لینی ہے۔ جدو اندر ایمان ہوے ایمان آپ پہ بل سکھاندا ہے، ایمان آپ پہ راہ تے طریقے دسدا ہے کہ محبوبہ دا ادب کینج کرنا ہے تے پیار کینج کرنا ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف ہے، دھیان رکھیا جے میں نال نال تسی ان رویاں چ پئے ہو 138 تے 849 تے 946 ہاں ایسی سیدھا سیدھا آنے بخاری شریف سے سمجھا گئی کہ بخاری شریف سے ہے ذمہ دار نہ لاندے پہ ہیں۔ حضرت عروہ آئے نے یہ حدیبیہ کا مقام جڑا ہے نا جو حضور جلوہ گر نے 1400 تو 1500 کے درمیان صحابہ پاک نے تے گل یہی ہے کہ اسی عمرہ کرنا آیا لڑن کوئی نہیں آئے تے کافراں نے عروہ نو بھیجیا جڑے بعد میں صحابیت دے مشرف تو مشرف ہوئے تو نہ کہا جا کے گل کر کے آپ تو نہ کو ایت کی سال نہ آؤ مکے اگلے سال آ جانا سی تو نہیں روکتے۔ عروہ آئے نے حضور دی بزم پاک ویکھی ہے گل بات کیتی ہے تے واپس پرت گئے تے کافر عروہ پاک نو ویکھ رہے ہیں کہ عروہ نیوی پائی ہے انہاں کہا کہ رنگ بھی بدلیا لگدا ہے تے ڈھنگ بھی بدلیا لگدا ہے۔ یہ تو روڑا انہوں اگے ہوندا سی کہ جڑا اوتھے ٹر جائے وہ ساڈا نہیں رہندا۔ اللہ اللہ تسی اجے مینوں ویکھدے ہی ہو سبحان اللہ کہن دا استخارہ تسی موبائل لایا ہویا استخارے اوتے تے جواب آ جائے کہ میاں سبحان اللہ۔ دھیان رکھو دھیان، حضرت قبلہ شاہ صاحب دے حکم دے میں اردو بھی گواہی ہے سمجھائیے نا۔ تو عروہ نے گواہی نہ کہ تیرے حال بڑے بدلے ہوئے نے کی گلاں ہوئیاں نے۔ عروہ کیا ہے ایک ہوندا جانبدار تبصرہ، میں اپنے استاد یا اپنے پیر واسطے تعریفی کلمات آکھاں تو سننے والا کہہ سکتا ہے کہ شاگرد جو ہے انہاں دا مرید جو ہے انہاں دا تے اس نے عقیدت کہہ رہا ہے، پر عروہ جڑا تبصرہ کیتا ہے نا غیر جانبدار ہے، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، جنہ کلیا ہے انہاں نوں پرت کے دس دے پہنے کہ میں کی ویکھیا جملے سنے اجے۔ عروہ میرے بھائی میں بڑے بڑے بادشاہاں دے محلات وچ گیا، میں کسے بھی بادشاہ دے درباریاں تے وزیراں نو کسے بادشاہ دی انج تعظیم تے ادب کردیاں نہیں دیکھیا
جے میں اصحاب محمد کریم نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم کردیاں ویکھیا کافر نو پتہ لگ گیا ہے ویکھ کے کہ حضور دے صحابہ حضور دی تعظیم کرتے ہیں کافر نو سمجھ آ گئی کافر نو سور لگ گئی کہ ادب انج ہوندا ہے ایسے لوگ کلمے دے دعوے کر کے بھی اکھڑے کھلوتے ہون تے پھر کیا کلمہ تے کیا اسلام دا دعویٰ سمجھائیے اچھا اے میری سامنے آئی سیٹاں والے ذرا توجہ رکھو پوری سامنے آ رہے دائیں بائیں ماشاءاللہ علماء بیٹھے نے سبق سن دیں کلاس پہلو میرے تسی ہوئی ہو ہاں تے بالکل کلاس جڑی ہے نا وہ سب پوری اکھا چکھا پا کے گل ہونی ہے اچھا انہاں کیا کی ویکھا ہے انہاں کیا جدوں کسی نو بلاندے نے نا کہ وہ نس کے ہر کام چھڑ کے آ جاندا ہے سبحان اللہ تے جدوں گفتگو کردے نے نا تے انہاں دے صحابہ پاک انہاں کے انج ادب نال نیوی پا کے بیٹھے نے کہ جنوں انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے سبحان اللہ ماڑا جا بھی سر ہلایا تے پرندے اڑ جاندے سبحان اللہ تے جدوں حکم کردے نے نا تو حکم دی تعمیل چ سارے انج مستعد قوی تے زیرت کہ انج جلدی نظر آندے نے کہ جان دے دیں گے آقا دی فرمان تے عمل کرن واسطے سبحان اللہ اور اگلی گل اس کو بھی تگڑی ہے دھیان رکھیا جے بخاری شریف دا مضمون سناندا پیا اس کیا پھر میں حیران کر دین والی گل اے ویکھی ہے کہ جدوں کھنکار دے نے نا سبحان اللہ یہ آپ بھی کھنکار دے اج کل تے ہو گیا نا سردی والا سیزن شروع یہ ہوتا ہے کہ گلے وچ رطوبت بلغم جمع ہوندی ہے کہ وہ دے واسطے بندہ پہلے کھنکار دے اوپر سٹنا ہے باہر جدوں انہاں دے کھنکارن دی مبارک آواز سندا ہے نا کوئی تو کوئی دور بھی ہوے تے نیڑے ہو جاندا ہے سبحان اللہ کیا کوئی دور بھی ہوئے تے نیڑے ہو جاندا ہے تے جدوں لواب شریف نو دان پاک چ باہر کڈ دے نے نا وہ کے ہاتھ کر سبحان اللہ ابھی آپ کر جے دے ہاتھ اٹھے بھی لواب اقدس آ جائے وہ پھر انہوں مال کے نا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ادب مصطفیٰ کریم شان مصطفیٰ کریم مقام مصطفیٰ کریم یہ جڑا لواب اقدس چہرے اور کپڑیاں تے ملنا ہے ہن آپاں تے لفظ ہی سنا سکتے ہیں یہ کوئی کسی نو شرم ملے تے یا پھر مالک قدمہ چ جگہ دے جنت وہ پوچھیں گے بھی سناؤ کی حالات ہے نا ایک گل تو سمجھنے واسطے خاتم الوفاظ سیدی شاہ فقیر نے خزائن کبریٰ چ لکھیا ہے صحابی پاک نے 4 نکاح کیتے انہاں دی چاروں ازواجاں دیاں نے سی تگڑی تو تگڑی تے مہنگی خوشبو رکھی تے لا کے بھی رکھنی تے عورت جو ہے نا ساڈے لوگ کئی آندے غیراں دے ہاتھ چڑھ کے ساڈے مسلم معاشرے دیاں دھیاں بہناں نو سنت دی راہ تو ہٹان دی کوشش ہوتی ہے اگر جی اسلام تے یہ آندا ہے کہ منہ تے مٹی مار لو تے نہ کو لاؤ تے نہ کوئی پاؤ ایک تصور ہے ایک غلط بات ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز نے فقہ حنفی دا انسائیکلوپیڈیا کے اردو زبان میں جیٹا فتوہ کسی کا بھی نہیں جو امام اہل سنت رقم فرمایا فتاوی رضویہ شریف او دے وچ کتب فقہ دے حوالے نال لکھ دینے کہ زنانی جڑی ہے نا عورت وہ اپنے شوہر واسطے بن سمر کے رہے دیکھا تھوڑی آواز میں پھر چیک کر لیں نہیں سمجھا اجے استخارے کا تانوں جواب نہیں آیا کہ سبحان استخارہ تو یہی بھیجی ہونا بھی سبحان اللہ کا روڑا تے نہیں بنے گا سمجھائیے او میاں اسلام دی منشا مراد نو سمجھو اسلام دی منشا مراد یہ ہے عورت گہنے بھی پاوے بن سمر کے بھی رہے خوشبو بھی لائے لیکن صرف اپنے سیکتے سائیں واسطے غیر مرد واسطے نہ انہوں بڑھن کی ضرورت ہے نہ سورن کی اجازت ہے نہ کسی غیر اگے انہوں آمن دی اجازت میرے آقا و مولا علیہ السلام کی بزم مبارک سجی ہوئی ہے جو حضور گائے صحابہ پاک علیہ مردوان تو نہ کبھی انہوں نے علم چی اضافے لئی تربیت لئی
کبھی حضور سوال سامنے رکھ دیندے ادھر فرمایا کہ دسو عورت دی بہتری کیڑی شے وچ ہے. اور سوال میں تہاڈی زبان مبارک کو کہلوانا ہے. سوال کی ہے کہ عورت دی کیڑی دوبارہ کہو جی عورت دی ایک کوشچن استفسار ہے. حضور مولانا مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اسی غور ہی کرتے رہے کہ مختصر تے جامع جواب ہوئے کہ کی جواب ہو سکتا ہے. اگر سوچاں چ رہے ہیں لیکن کسی بھی ساڈے وچوں جواب عرض نہیں کیتا. بزم مبارک برخاست ہوئی گھر تشریف لے گئے. حضور سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ساجدہ رافعہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ صالحہ کاملہ راکعہ شاکرہ نیرہ منورہ مقدسہ معمرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم. اہل بیت آدم سنو والا حضرت دسے سبحان اللہ الحمدللہ. عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت. مولانا مرتضی فرمانے ہیں جدوں میں حضرت بطول پاک نو دسیا نہ کیا حضور ہیں جی استفسار کیتا ہے کہ دسو عورت دی بہتری کیڑی شے چ تو اسی کسے جواب نہیں دیتا. تو مولانا مرتضی فرماتے ہیں کہ حضرت بطول پاک سن کے فرمایا تسی یہ جواب کیوں نہیں دیتا. سبحان اللہ اللہ مسلمت رکھے کو آواز آئی ہے تھوڑی ہے. مخدومہ کریمہ نے فوراً مولانا مرتضی کو کی کیا کہ تسی یہ جواب کیوں نہیں دیتا. کی جواب ان سیدہ پاک کو سنو. سبحان اللہ. سیدہ پاک نے فرمایا عورت دی بہتری اس چیز وچ نہ او غیر مرد نو ویکھے نہ غیر مرد اونوں ویکھے. اچھا حضرت شاہ صاحب بلکہ آپ کے والد ماجد ساڈے بزرگ جناب سرہند تاج دیگر علماء تسی دیکھو کہ اس نے ترتیب کی ہے. عمومی طور پہ تے یہی چیز ہے اور حق بھی یہی ہے حکم بھی یہی ہے کہ غیر عورت نو غیر مرد نہ دیکھو. دیکھو جامع ترمذی تے حدیث پاک کے ایتھے بھی مولانا مرتضی راوی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی پہلی نظر بے ساختہ بے ارادہ اٹھی ہے سامنے کو غیر عورت آتی ہے تشریحی لفظ بول سکتے ہیں وہ معاف ہے لیکن وہ دیتے بھی حق چکا لینا ضروری ہے. لیکن فرما پھر نظر چوک کے دیکھا نہ غیر عورت نو اللہ وہ دیتے پکڑ کرے. اللہ تعالیٰ وہ دیتے پکڑ کرے. تو کنسپٹ پہ یہی ہے نا بھائی صاحب کہ غیر عورت نو غیر مرد نہ دیکھے. تسی سیدہ پاک دے جواب کا حسن دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ پہلا جملہ کی ہے نہ او کسی غیر مرد نو دیکھے. یہ کہ میں فریش طور جو بندے لگ دے پھر یہ دے اوپر بڑی روک کے گل کر دے تو ہن لگ جان چاہیے. سبحان اللہ. بڑے روڈ پہ تو کو آئے ویسے بھی سست ہوئے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. نیند کا کی سوال ہے کہ روڈ تے کسی دی نیند رہ جائے نہیں ہو سکتا. تو تسی چنگے ہو جڑے کو عرصہ تک باہر گئے ہی نہیں تے بالکل آرام نہ. سیدہ کریمہ جواب کی دیتا ہے عورت دی بہتری اس وچ کہ وہ غیر مرد نو نہ ویکھے تے غیر مرد اونوں نہ ویکھے. مولانا مرتضی فرمانے ظاہری بات تو رنگی نماز پڑھنا سی مسجد پاک میں حاضر ہوا کہ میں عرض کی تھی جواب لگ گیا ہے. فرماتے ہو تو سو کیڑا جواب ہے. تو مولانا مرتضی جواب پیش کیتا کہ حضور تساں فرمایا سی دسو عورت دی بہتری کیڑی شے چ. جواب میرا یہ ہے کہ عورت کی بہتری اس شہر سے کہ نہ عورت غیر مرد نو دیکھے تے نہ غیر مرد عورت نو غیر عورت نو دیکھے. سرکار مسکرائے تو مسکرا کے فرمایا اللہ کرے کہ جملہ قضا نہ ہوئے مسکرا کے فرمایا علی یہ جواب کن نے دیتا ہے. یہ جواب تو مولانا مرتضی نے عرض کی تھی ام حسنین پاک کے جواب دیتا ہے یعنی سیدہ کریمہ نے نہ لیا. حضور فرمایا اس ساتھ ساتھ کیا ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. انہیں سی بیٹھے سی حضرت قبلہ مخدومی شاہ صاحب بالا مرتبت دیگر حضرات بھی میں دیکھو نام نہیں مجھے بھی نہیں آنا تھا. آپ شاہ صاحب آندے ہیں تعارف کرا دبیا ہے وہ بابے ہونی بیٹھے ہیں
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਪਈ। ਇਸ ਪੁਰ ਫਿਤਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ دینی تعلیم کا سلسلہ وسیع پیمانے پہ کیتا ہے۔ اللہم زد فزد، اللہ اور برکت عطا۔ یہ دین دی تعلیم اکھڑن نہیں دیندی۔ وہ ایک صحابیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا نا، تو وہ آئیاں نے کروں تو برقع پاک کے آئیاں، وہ جا پر سے گلاں کرن لاگے، انہاں آنکھیں دے سو جوان منڈے دی شہادت ہوئی ہے۔ اس گل دا مقصد یہ سی کہ ماں نوں جدوں پتراں دیاں لاشاں دی خبر ملے نا، انہاں بے ہوش ہو جاندے، انہاں نوں پھر کوئی سور نہیں رہندی۔ عموماً یہ کہ کی دوپٹہ لیا تے کی نہ لیا۔ وہ اس گل تے تعجب کر رہے سن کہ دیکھو شہید منڈا ہو گیا ہے، اس اجے بھی پردے نال آئے ہیں، تے انہاں دی کمی گل پہ گئی۔ تسی جملہ سنو انہاں صحابیہ معظمہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا؟ انہوں نے فرمایا پتر گواچا ہے، حیا نہیں گواچا۔ بیٹا گویا ہے، حیا نہیں گواچا۔ بڑی اعلیٰ گل ہے میاں، یہی ویلا ہے سارے چھوٹے دھی پتر نکے جڑے انہاں دی ہونے چنگی تربیت ہو۔ سکولاں کالجاں دے حوالے آپا کر دینے تے کرنے اناڑیاں نوں جنہاں نوں آپا دفاع نہیں سکھایا۔ جے دفاع سے دیکھو نا، ان کیا تماشا ہے، وہ ساڑھے معاشرے دی تیاں نے، ساڑھوں رجی زبان نہیں آندی، لیکن تکلیف ہوندی ہے کیونکہ تیاں تو مسلم معاشرے دیاں سانجیاں نا، تیاں بھی سانجیاں، بہناں بھی سانجیاں۔